अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान और उसके सिपाही सोने की शक्ल में माल गनीमत लेकर कबीले वापस आ गए थे। इस किस्त के आगाज़ में उस्ताद दाऊद अपनी भट्टी में तलवार तैयार करने में मसरूफ़ थे। तौरान अल्प उस्ताद दाऊद के पास आते हैं और सलाम करने के बाद एक हथौड़ा उठा लेते हैं। तौरान अल्प उस्ताद दाऊद से कहते हैं मेरे वालिद का यही पेशा है। इसके बाद तौरान अल्प भी उस्ताद दाऊद के साथ तलवार तैयार कराने में मसरूफ़ हो जाते हैं। उस्ताद दाऊद कहते हैं बताओ फिर जिहाद कैसा रहा। तौरान कहता है हमने निकोला के लिए जाने वाला सोना कब्जे में ले लिया। इसके बाद वो दोनों दोबारा तलवार पर ज़रब लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद गुफ्तगू वहाँ आता है और उस्ताद दाऊद से कहता है उस्मान साहिब औताक में आपके मुंतज़िर हैं। ये सुनकर उस्ताद दाऊद हथौड़ा गुफ्तगू को दे देते हैं और ख़ुद वहाँ से चले जाते हैं। गुफ्तगू तौरान के साथ मिलकर तलवार तैयार करने में लग जाता है और तौरान से कहता है आपका काम मुश्किल था मगर आपने ज़बरदस्त अंदाज में पूरा किया। तौरान कहता है इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं था। गुफ्तगू कहता है ऐसा मत कहो, कबीले में नए आने वाले शख्स के लिए ऐसा काम बहुत मुश्किल होता है। तौरान कहता है काई कबीले में मैं नया हूँ लेकिन ऐसे कामों में बिल्कुल नहीं। ये सुनकर गुफ्तगू कहता है काई कबीले की मुहिम्मात दूसरी मुहिम्मात की तरह नहीं होती तौरान अल्प। तौरान कहता है गाजियों की तकदीर हर जगह एक सी होती है, मर गए तो शहीद और अगर ज़िंदा बच गए तो गाजी। इसके बाद वो दोनों ज़ोर ज़ोर से तलवार पर ज़रब लगाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान ने सरदारी खेमे में तमाम सरदारान को इकट्ठा किया हुआ था। उस्मान सोने वाले संदूकों पर खड़े हो जाते हैं और सरदारान को बताते हुए कहते हैं मंगोलों के इरादे निकोला को ताकतवर करने के थे। वो चाहते थे कि इस सोने के ज़रिए निकोला सिपाही लाकर हम पर हमला कर दे। उस्ताद दाऊद कहते हैं जनाब आप उनके मंसूबे बर्बाद कर चुके हैं, अब वो मज़ीद गज़बनाक होंगे। उस्मान कहते हैं हमने ये सोना अपने दुश्मन निकोला से हासिल किया है और जहाँ तक मंगोलों के हमसे तलब किए गए सोने की बात है तो ये रहा वो सोना। गुंदूज़ उस्ताद दाऊद से कहता है यकीनन मंगोलों के लिए अपना ही सोना वसूल करना मुश्किल होगा। ये सुनकर उस्ताद दाऊद मुस्कुराने लगते हैं। उस्मान सरदारान से कहते हैं काइयों से टकराने का क्या मतलब होता है, ये हम मंगोलों को भी दिखा देंगे। उस्ताद दाऊद कहते हैं आपके इस कारनामे का हर जगह जिक्र होगा उस्मान साहिब और बाकी रियासतों के गाजी आप पर फ़ख्र करेंगे। गुंदूज़ कहते हैं और फिर मज़ीद बहुत से गाजी हमारे साथ शामिल होंगे। उस्मान कहते हैं 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों गाजी आएंगे, हज़ारों का लश्कर तैयार होगा। उस्मान सोने वाले संदूकों से नीचे उतरते हैं तो गुंदूज़ कहता है इस तरह वालिद मोहतरम की वसीयत पर भी अमल हो जाएगा और तमाम कबाइल हमारे परचम तले जमा होंगे। उस्मान कहते हैं हम कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे मगर एहतियात का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। उस्मान कहते हैं निकोला इस वक्त गुस्से में तड़प रहा होगा और वो ज़रूर अपना बदला लेना चाहेगा मगर हम होशियार रहेंगे, हम मंगोलों की तवज्जो अपनी तरफ खींचे बगैर निकोला को मसल कर रख देंगे। इसके बाद तमाम सरदारान अपने सीनों पर हाथ रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान बौरान से कहते हैं ये सोना सुल्तान के पास कोनिया रवाना कर दो। फिर बौरान सोने वाला संदूक उठाने लगता है तो उस्मान कहते हैं हम आज शाम इकट्ठे शेख अदेबाली की क़यामगाह चलेंगे। बौरान कहते हैं जैसे आपकी चाहत हजूर। इसके बाद शाम का वक्त हो जाता है और उस्मान और बौरान शेख अदेबाली के यहाँ आए हुए थे। शेख अदेबाली अक्चा दरवेश से कहते हैं हम इंसाफ से मुतल्लिक बात कर चुके हैं अक्चा दरवेश, अब बताएं मुझे इंसाफ क्या है। अक्चा दरवेश कहते हैं इंसाफ ये है कि हर चीज़ को ठीक उसके मकाम पर रखा जाए शेख मोहतरम। इसके बाद शेख अदेबाली एक और दरवेश से पूछते हैं ना इंसाफ़ी क्या है दरवेश। दरवेश कहता है किसी भी चीज़ को सही जगह या मकाम से उठाकर गलत मकाम पर रख देना ना इंसाफ़ी है। फिर शेख अदेबाली कुमराल अब्दाल से पूछते हैं बताएं कुमराल अब्दाल ना इंसाफ़ी कब जायज़ होती है। कुमराल अब्दाल कहते हैं कभी भी जायज़ नहीं होती शेख मोहतरम। शेख अदेबाली उस्मान से पूछते हैं अब आप बताएं उस्मान साहिब सल्तनत के फ़ायदे के लिए क्या जुल्म जायज़ हो सकता है। उस्मान कहते हैं सल्तनत की बुनियाद इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए ही रखी जाती है शेख मोहतरम, ना इंसाफ़ी कभी भी सल्तनत को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। फिर शेख अदेबाली बौरान से पूछते हैं क्या सरदार के फ़ायदे के लिए कोई सिपाही ना इंसाफ़ी कर सकता है बौरान। बौरान नज़रें झुकाकर कहता है हरगिज़ नहीं शेख मोहतरम, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। शेख अदेबाली कहते हैं चाहे वो ना इंसाफ़ी किसी गैर मुस्लिम से क्यों न की गई हो। ये सुनकर बौरान सहम जाता है। उस्मान बौरान की तरफ देखते हुए शेख अदेबाली से कहते हैं हम बौरान अल्प के साथ कल फिर आएंगे और अदालत में मुकदमा पेश करेंगे। ये सुनकर बौरान काफ़ी घबरा जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में जारकुताई किचन में आया हुआ था। जारकुताई अपने लिए एक प्लेट उठाता है और उस प्लेट में चावल डालने शुरू कर देता है। इसी दौरान आयगुल पीछे से आकर कहती है तुम फिर से खाना चुरा रहे हो जारकुताई। जारकुताई पीछे मुड़कर देखता है और फिर कहता है मुझे इस वक्त खाना खाने की आदत पड़ चुकी है क्योंकि बामसी साहब इसी वक्त खाना खाया करते थे। इसके बाद जारकुताई दूसरी प्लेट उठाता है और उसमें भी चावल और गोश्त डालने लगता है। आयगुल जारकुताई के पास आकर कहती है क्या एक प्लेट काफ़ी नहीं थी जारकुताई। जारकुताई कहता है दूसरी अपने लिए नहीं बल्कि बामसी साहब के लिए है। ये सुनकर आयगुल सवालिया अंदाज से जारकुताई की तरफ देखती है
جارکتائی کہتا ہے میں جانتا ہوں بامسی صاحب شہید ہو چکے ہیں مگر مجھ سے یہ بات قبول نہیں ہوتی۔ آئی گل جارکتائی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے بعض زخم کبھی نہیں بھرتے جانتی ہوں، بامسی صاحب کے بغیر ان کے خیمے میں رہنا بہت مشکل ہے۔ آئی گل دکھی ہو کر کہتی ہے میں بھی تنہا ہوں، اتنے بڑے خیمے میں اپنے بچے کے ساتھ اکیلی ہوں اور تنہا بہت کچھ سوچتی ہوں۔ جارکتائی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں سوچتا پاگل لڑکی؟ آئی گل غصے سے کہتی ہے اس قدر مت سوچو اور جاؤ جا کر کھانا کھاؤ۔ یہ کہہ کر آئی گل وہاں سے جانے لگتی ہے تو جارکتائی اسے آواز لگا کر روک لیتا ہے۔ جارکتائی بامسی صاحب کے حصے کا کھانا اٹھاتا ہے اور آئی گل کو دے دیتا ہے۔ آئی گل کہتی ہے یہ تو بامسی صاحب کے حصے کا تھا۔ جارکتائی کہتا ہے اگر انہیں پتہ چلا کہ یہ کھانا میں نے تمہیں دیا ہے تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ اگلی صبح عثمان بالا کو پریشان دیکھ کر بالا سے پوچھتے ہیں تم پریشان لگ رہی ہو بالا؟ بالا کوئی جواب نہیں دیتی تو عثمان پوچھتے ہیں کیا ملعون خاتون تمہارے ساتھ کاموں میں مدد کر رہی ہیں؟ بالا کہتی ہے ملعون خاتون لنگر خانے نہیں آتی، انہیں قبیلے میں زیادہ اہم کام ہوتے ہیں۔ عثمان پوچھتے ہیں کیا ہیں وہ زیادہ اہم کام؟ بالا کہتی ہے انہوں نے ہمارے خیمے کی بعض چیزوں کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عثمان کہتے ہیں ہر کسی کا اپنا ذوق ہوتا ہے بالا، اور لگتا ہے وہ بھی اپنے ذوق کے مطابق کچھ کرنا چاہتی ہیں کیونکہ اب وہ بھی قبیلے کی خاتون اول ہیں۔ عثمان اپنی تلوار پکڑتے ہوئے بالا کے پاس آتے ہیں اور بالا سے پوچھتے ہیں کیا تم نے کبھی اچھائی کی تلوار کے بارے میں سنا ہے بالا؟ بالا نفی میں سارے لاتی ہے تو عثمان اپنی تلوار نکال کر کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ اچھے کام کرنے کے لیے مشہور تھا۔ اس کے بعد باہر دکھایا جاتا ہے کہ جو قصہ عثمان بالا کو سنانے والے تھے وہی قصہ کمرال ابدال باہر بچوں کو سنا رہے تھے۔ کمرال ابدال بچوں کو قصہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ اچھے کام کرنے کے لیے مشہور تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے سے بھی زیادہ اچھائی کرنے والے شخص کے بارے میں سنا اور بہت غضبناک ہو گیا اور کہا کہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ اچھائی کرتا ہے؟ بادشاہ کو یہ چیز اندر اندر ہی کھانے لگی۔ آخر بادشاہ برداشت نہ کر پایا اور اپنی جلاد کو بلا لیا اور کہا کہ مجھے اس شخص سے نجات دلاؤ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے زیادہ اچھائی کرنے والا شخص میں ہوں۔ اسی دوران زویا سب لوگوں کے لیے شربت لاتی ہے اور کمرال ابدال سمیت بچوں کو بھی شربت دیتی ہے۔ گوگتوگ اپنے گھوڑے کے پاس کھڑے ہو کر زویا کو دیکھنے لگتا ہے۔ زویا جب وہاں سے چلی جاتی ہے تو کمرال ابدال قصہ سناتے ہوئے کہتے ہیں جلاد جب بادشاہ کے دیے ہوئے کام کو پورا کرنے کے لیے نکلا تو وہ اسی شخص کے گھر مہمان ٹھہرا جسے وہ قتل کرنے آیا تھا۔ اس شخص نے بہترین انداز میں جلاد کی مہمان نوازی کی۔ پھر جلاد کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے میں قتل کرنے آیا تھا۔ ادھر زویا گوگتوگ کے پاس آتی ہے اور گوگتوگ سے کہتی ہے میں بھی اس قصے کے انجام کے لیے فکر مند ہوں جو کمرال ابدال بچوں کو سنا رہے ہیں۔ گوگتوگ کہتا ہے میں یہ قصہ کمرال ابدال سے سن چکا ہوں۔ زویا کہتی ہے ٹھیک ہے پھر تم مجھے یہ قصہ کسی دن سنانا۔ گوگتوگ کہتا ہے بالکل سناؤں گا۔ گوگتوگ زویا کو دیکھ کر کہتا ہے لگتا ہے کہ آپ کو بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے۔ زویا کہتی ہے بچے شربت سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، یہ جنت سے آئے مہمان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گوگتوگ زویا کے پاس آ کر زویا کو دیکھنے لگتا ہے تو زویا کہتی ہے مجھے کام ہے۔ یہ کہہ کر زویا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ زویا کے جانے کے بعد گوگتوگ اپنے آپ پر غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے میں کب اسے اپنے احساسات سے آگاہ کر پاؤں گا۔ دوسری طرف کمرال ابدال قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں جلاد جب واپس آیا تو بادشاہ نے سوال کیا۔ اس سے آگے وہی قصہ عثمان بالا کو سنانے لگتا ہے اور کہتا ہے جلاد نے بادشاہ سے کہا نہیں میں اسے قتل نہیں کر پایا بلکہ میں خود اندر سے مر گیا۔ عثمان کہتے ہیں بادشاہ نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جلاد نے کہا میں اس عظیم الشان شخص سے ملا تو اس کے اچھائی کے جذبے نے میری کمر توڑ کر رکھ دی۔ عثمان اپنی تلوار کو بازو پر رگڑتے ہوئے کہتے ہیں جلاد کا کہنا تھا کہ اس کی اچھائی کی تلوار نے مجھے ذبح کر دیا۔ عثمان اپنی تلوار کو میان میں رکھتے ہوئے بالا سے کہتے ہیں بالا اگر تم ملعون والے معاملے کو حل کرنا چاہتی ہو تو اچھائی کی تلوار استعمال کرو۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ بالا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ دوسری طرف نکولا بادشاہ کے بیٹے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ بادشاہ کا بیٹا جیسے ہی نکولا کو دیکھتا ہے تو نکولا سے کہتا ہے تم نے میرے عظیم والد کے چہرے پر کالک مال دی ہے نکولا، اگر تمہیں سنبھالنا میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں اپنے سپاہیوں کا سربراہ بنا کر جانوروں کی ریوڑ چرانے روانہ کر چکا ہوتا۔ بادشاہ کا بیٹا نکولا پر برہم ہوتے ہوئے کہتا ہے تم یارگوجوں کے ساتھ مل کر چالیں چلنے لگے ہو اور ہمارے سپاہیوں کو خنزیروں کی طرح ضائع کر رہے ہو۔ نکولا کہتا ہے میں نے جو کیا فتح کے لیے کیا۔ بادشاہ کا بیٹا نکولا کی بات کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے خبردار اپنی ناکامیوں پر خوشنما کلام کے پردے مت ڈالو، تم نے کالانوس اور اس کا لشکر گنوا دیا۔ ایسا کب تک چلتا رہے گا نکولا؟ تمہاری وجہ سے ترکمان پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ عثمان کی کامیابیاں منگولوں کے ظلم سے تنگ آنے والے ترکمانوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ بادشاہ کا بیٹا نکولا پر چلاتے ہوئے کہتا ہے عثمان پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ نکولا کہتا ہے اب وہ تنہا بھی رہ گیا ہے اور میں اسے قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ نکولا بادشاہ کے بیٹے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے اگر تمہارا باپ مجھے ذمہ داریوں سے معزول کرنا چاہتا ہے
تو کر دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سن کر بادشاہ کا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں ایسا کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا چکا ہوں نکولا، لیکن فقط میرے والد تمہیں ایک آخری موقع دینے پر اصرار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ کا بیٹا نکولا کو ایک نقشے کے پاس لاتا ہے اور نقشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نکولا سے کہتا ہے ازنیک ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمیں ترکمانوں کو اس جگہ پہنچنے سے روکنا ہوگا، اور ازنیک سے ترکمانوں کو نکال باہر کرنے کے لیے صلیبی لشکر سے مدد پہنچ چکی ہے۔ اگر تمام احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو تب یہ خطرہ ہمارے دروازے پر دستک دینے لگے گا۔ نکولا پوچھتا ہے شہنشاہ کا کیا حکم ہے؟ بادشاہ کا بیٹا نکولا کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے تم تمام قلعے داروں کے ساتھ مل کر ایک لشکر کی بنیاد رکھو گے۔ اس کے بعد بادشاہ کا بیٹا نکولا کو اپنا پورا منصوبہ بتاتا ہے تو نکولا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں بالا ندی کے کنارے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی تھی۔ بالا کو سوچوں میں گم دیکھ کر گونچا بالا کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ گونچا بالا سے کہتی ہے قالینوں کے مسئلے پر تم کچھ نہیں کہو گی بالا؟ بالا کہتی ہے عثمان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ایسی صورتحال میں چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد گونچا کچھ کہنے لگتی ہے تو بالا گونچا کو خاموش کروا دیتی ہے۔ دوسری طرف بوران اور سوغوت میں عمارت بیچنے والا شخص شیخ ادیب علی کے سامنے بیٹھے تھے۔ عثمان صاحب بھی وہیں پر موجود تھے۔ شیخ ادیب علی بوران اور اس غیر مسلم شخص سے کہتے ہیں ہم یہاں انصاف کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، خبردار ذرا بھی مت ہچکچائیں اور واقعہ جیسے پیش آیا ہے ویسے ہی بتائیں۔ غیر مسلم شخص کہتا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے اور میں عثمان صاحب کو جگہ فروخت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عثمان بوران کی طرف دیکھتے ہیں اور بوران سے کہتے ہیں بوران خود کو دھوکہ مت دو، جناب حق تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بوران ندامت سے کہتا ہے جناب اس دن جب انہوں نے اپنی جگہ فروخت کرنے سے انکار کیا تو میں اپنے غصے میں اندھا ہو گیا، مجھے لگا کہ میرے سردار کی حقارت کی گئی ہے، پھر میں نے انہیں جگہ فروخت کرنے پر مجبور کیا۔ یہ کہہ کر بوران اپنی نظریں جھکا لیتا ہے۔ بوران عثمان سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے معاف کر دیں حضور۔ شیخ ادیب علی غیر مسلم شخص سے پوچھتے ہیں جو بوران نے باتیں کہی ہیں کیا وہ سچ ہیں؟ غیر مسلم شخص کہتا ہے جی بالکل سچ ہیں۔ شیخ ادیب علی اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں ایسی صورتحال میں بوران کو ایک شخص کو اس کی مرضی کے خلاف کام پر اکسانے کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ بوران کہتا ہے میں سزا بھگتنے پر راضی ہوں شیخ محترم۔ شیخ ادیب علی غیر مسلم شخص سے کہتے ہیں جگہ تمہاری ملکیت میں رہے گی اور بوران تم پر ظلم کرنے کی وجہ سے تمہیں 10 سونے کے سکے ادا کرے گا۔ یہ سن کر غیر مسلم شخص کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔